السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ حضرات سامعین کرام، دینی اور ملی بھائیوں اور عزیز دوستو، آج کے اس درس میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے جس موضوع پر، جس عنوان پر قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، وہ موضوع ہے ماہ رمضان کی فضیلت اور اہمیت۔ بھائیو، رمضان یہ اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے جو ماہ شعبان اور شوال کے بیچ میں پڑتا ہے۔ اس ماہ رمضان کے بہت سارے نام ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اس رمضان کو ناطق کے نام سے جانا جاتا تھا۔ انجیل میں اس کو حتہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے، یعنی گناہوں کی معافی اور گناہوں کی بخشش کرنے والا مہینہ حتہ کہا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کی قدر اور اس مہینے کی فضیلت کے متعلق صحابہ کرام، تابعین اور ہمارے اسلاف سے بہت سارے نام منقول، بہت سارے نام مروی اور ماثور۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس مہینہ یعنی ماہ رمضان المبارک کو شہر الصبر یعنی صبر کا مہینہ کہا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینہ کو شہر الصوم یعنی روزے والا مہینہ کہا کرتی، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے کو شہر العظیم اور شہر المواسات کا مہینہ کہا کرتے تھے۔ اور بہت سارے اسلاف اس مہینے کو شہر القرآن یعنی قرآن والا مہینہ، تلاوت قرآن والا مہینہ کہا کرتے، اور میرے بھائیوں بعض اسلاف اسے شہر کریم بھی کہا کرتے تھے۔ اسی طرح سے خود اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو شہر عظیم اور شہر مبارک کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ بلکہ جب یہ مہینہ آ جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو شہر مبارک کے نام سے اس مہینے کی خوشخبری سنایا کرتے تھے۔ بلکہ میرے بھائیوں، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ابو الخیر طالقانی کے حوالے سے بات لکھی ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب حظائر القدس میں رمضان المبارک کے 60 نام ذکر فرمائے جو اس مہینے کی اہمیت، اس کی عظمت، اس کی رفعت اور اس کی فضیلت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ممکن ہے اس میں سے بہت سارے نام صحیح ہوں اور بہت سارے نام غلط ہوں، لیکن میرے بھائیوں، اس مہینے کی فضیلت اس کے مختلف ناموں سے بھی ظاہر ہوتی ہے، اور ہمارے اسلاف اس کی عظمت کی خاطر اس کو الگ الگ ناموں سے یاد کیا کرتے تھے۔ رمضان یہ عربی کا ایک ورڈ ہے، عربی کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے شدید گرمی، شدید دھوپ اور سخت تپش۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جلنا، تپنا۔ ان سارے معنوں میں یہ رمضان کا معنی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے میرے بھائیوں، عربی میں بولا جاتا ہے رمز الیوم یعنی گرم دن۔ جب دن بہت زیادہ گرم ہو، بہت تپش ہو، تو اس دن کو بولا جاتا ہے رمز الیوم۔ اسی طرح سے کوئی پتھر بہت زیادہ جب گرم ہو جاتا ہے تو اس پتھر کو بولا جاتا ہے رمضا یعنی گرم پتھر، جو اسی رمز ہی سے مشتق ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں آیا ہے کہ صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال، کہ اوابین کی نماز یعنی چاشت کی نماز کا وقت سب سے بہترین وقت، سب سے افضل وقت یہ ہے کہ جب اونٹنی کے بچے کا پیر ریت کی وجہ سے، ریت کے گرم ہو جانے کی وجہ سے جلنے لگے، تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر کیا ترمز الفصال، ترمز جو رمز ہی سے مشتق ہے۔ تو گویا کہ اس کے معنوں میں جلنا، تپنا، گرمی، تپش، انہی سارے معنوں میں یہ نام استعمال ہوتا ہے۔ اس نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ الگ الگ علماء کرام نے الگ الگ وجہ تسمیہ ذکر فرمائی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ رمضان کا نام رمضان اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ رمضان کا مطلب ہوتا ہے جلنا، اور اس میں لوگوں کے گناہ جل جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں، اسی وجہ سے رکھا گیا۔ لیکن میرے بھائیوں، ان تمام اقوال میں سب سے بہترین، سب سے معتدل قول جو لگتا ہے، جس قائل علامہ جوہری، علامہ ابن فارس اور علامہ فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہم ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رمضان کا رمضان نام اس وجہ سے رکھا گیا
چونکہ قدیم اہل عرب نے جب مہینوں کے نام رکھے تو جو مہینہ جس موسم میں پڑتا تھا موسم کا اعتبار کرتے ہوئے وہ لوگ مہینے کا نام رکھتے تھے۔ رمضان کا مہینہ جب آیا، چونکہ ابھی نام تو رکھا نہیں گیا تھا، تو چونکہ وہ گرمی کا مہینہ تھا، بہت سخت گرمی کا مہینہ تھا، تو اسی گرمی کے اعتبار سے اس مہینے کا نام رمضان رکھ دیا گیا۔ گرمی کے اعتبار سے اس مہینے کا نام رمضان رکھ دیا گیا، کیونکہ رمضان کا مطلب ہوتا ہے سخت گرمی۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس طرح سے بہت ساری وجہ تسمیہ علماء کرام نے بیان فرمائی۔ بھائیو بہرحال جو بھی وجہ تسمیہ ہو کہ یہ نام کیوں رکھا گیا، البتہ میرے بھائیو یہ مہینہ بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے، اس کے نام سے بھی ظاہر ہے، اس کی وجہ تسمیہ سے بات کی ظاہر ہے، اور میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے میرے بھائیو کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائے ہیں، ایک مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی، ایک مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیو بہت سارے مخلوق پیدا فرمائے، انسانوں کو تمام مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی اور انسان کو اشرف اور افضل بنایا۔ بہت سارے رسول اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام رسولوں کا سردار بنایا، بہت ساری کتابیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجی، قرآن کریم کو تمام کتابوں کا سردار اور سب سے افضل کتاب قرار دیا۔ اور میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری زمین بنائے، لیکن سرزمین مکہ کی سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے تمام زمینوں سے افضل اور اعلیٰ قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے دن بنائے، اور ان تمام دنوں میں جمعہ کے دن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ فضیلت والا دن گردانا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مہینے بنائے، اور ان تمام مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کو، ماہ رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ مہینہ قرار دیا ہے، اور اس مہینے کو مہینوں کا سردار بتایا۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن کریم کا مطالعہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کسی اسلامی مہینے کا ذکر نہیں فرمایا، 12 اسلامی مہینے، لیکن میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم میں کسی بھی اسلامی مہینے کا ذکر نہیں فرمایا۔ صرف رمضان وہ واحد مہینہ ہے، رمضان وہی ایک مہینہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نام لے کر کے ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ رمضان کا اللہ تعالیٰ نے نام لے کر کے ذکر فرمایا، جو اس رمضان کی عظمت، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی فضیلتیں، جتنی اہمیتیں، جتنا بڑا مقام، جتنا بڑا رتبہ اس مہینے کا بیان فرمایا، اپنے پاک ارشادات میں کسی اور مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلتیں نہیں بیان فرمائی، کسی اور مہینے کے بارے میں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مہینہ، یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی سعادتوں کا مہینہ، یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو پانے کا مہینہ، یہ مہینہ رزق کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور دنیا کے جتنے بھی خیر ہیں سارے خیر کو پانے کا یہ مہینہ ہے، سارے خیر کو یہ پانے کا مہینہ ہے۔ بلکہ میرے بھائیوں، اس مہینے میں داخل ہو جانا، اس مہینے کو پا جانا، اس مہینے کا کسی مسلمان کا نصیب ہو جانا ہی اس کے لیے بہت بڑی خوش بختی کی علامت ہے، بہت بڑی خوش نصیبی کی علامت ہے۔ بہت قسمت والے ہیں وہ لوگ، بہت زیادہ نصیب والے ہیں وہ لوگ، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کو پاتے ہیں، اس رمضان المبارک کے مہینے کو پاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اور اس کی اہمیت کا اندازہ کہ اس مہینے کو پانا کتنی بڑی خوش بختی کی علامت ہے، حدیث پاک میں بیان فرمائی گئی، حدیث میں بیان فرمائی گئی۔ مسند احمد کی روایت اور اسی طرح سے صحیح ابن حبان میں، سنن نسائی وغیرہ میں روایتیں بڑی تفصیل کے ساتھ آئی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی کہ جب بھی کوئی آدمی کسی قبیلے کا مسلمان ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا تو اللہ کے نبی ان مسلمانوں کو کسی صحابی کے حوالے کر دیتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے لے جاؤ، ان کو دین سکھاؤ، ان کو نماز کا طریقہ بتاؤ، ان کو اخلاق و آداب بتاؤ، کسی نہ کسی صحابی کے حوالے کر دیتے۔ میرے بھائیو، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک قبیلے کے 2 لوگ ایک ساتھ اسلام قبول کیے، ایک ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور ان دونوں مسلمان بھائیوں کو میرے حوالے کر دیا کہ آپ لے جاؤ، انہیں دین سکھاؤ، نماز کا طریقہ بتاؤ، اخلاق و آداب بتاؤ۔ میں ان کو اپنے گھر لے کے چلا آیا۔ حضرت طلحہ بیان فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سے ایک جو مسلمان میرا بھائی تھا وہ بڑا نیک، بڑا پرہیزگار تھا، نیکیوں کے معاملے میں بہت زیادہ آگے بڑھنے والا تھا، نیکیوں کے معاملے میں بہت زیادہ رغبت رکھنے والا تھا، بہت سبقت کرنے والا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک جنگی مہم پر ہمیں جانا پڑا جس میں ہمارے وہ دونوں مسلمان بھائی ہمارے ساتھ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی مشیت ایسی ہوئی
کہ وہ مسلمان بھائی جو نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھنے والا تھا اس کو شہادت کی موت آ گئی. اسی جنگ میں وہ اپنی جان کو انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا, شہید ہو گئے, انتقال کر گئے. لیکن جو دوسرا مسلمان تھا وہ 1 سال اور زندہ رہا, یعنی انہوں نے مزید 1 سال کی اور عمر پائی, اور 1 سال کی گزارنے کے بعد وہ اپنی موت, طبعی موت, نیچرل موت, بستر پر انتقال کر گئے. حضرت طلحہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میرا یہ دوسرا مسلمان بھائی انتقال ہوا تو اس کے کچھ دنوں کے بعد میں نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ 2 لشکر ہیں. ایک لشکر کو جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جایا جا رہا, ہانک کے لے جایا جا رہا ہے, اور دوسرے لشکر کو, دوسرے گروہ کو جہنم کی طرف, جنت کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. حضرت طلحہ بیان فرماتے ہیں میں اور میرے یہ دونوں مسلمان بھائی, میرے یہ دونوں ساتھی اس لشکر میں ہیں جن کو جنت کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. وہ بیان فرماتے ہیں خواب ہی میں, میرے بھائی یہ سارا خواب کا منظر ہے. وہ بیان فرماتے ہیں ہم لوگ جنت کے دروازے پہ پہنچ گئے. جنت کے دروازے پہ جب ہم لوگ پہنچے تو جنت سے ایک آدمی نکلا اور اس مسلمان بھائی کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کر دیا جو اپنی بستر پر مرا تھا, جس کی موت طبعی موت ہوئی تھی, جو نیچرل موت مرا تھا. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو آدمی میدان جنگ میں شہادت کی موت مرا تھا, جو شہید ہوا تھا, جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیا تھا لڑتے لڑتے, اس کو بعد میں جنت میں داخل کیا گیا. اور حضرت طلحہ بیان فرماتے مجھ سے کہا گیا کہ تم یہاں سے لوٹ جاؤ, تم یہاں سے چلے جاؤ. ابھی میرے بھائیو, حضرت طلحہ بیان فرماتے اتنا خواب میں نے دیکھا کہ میری آنکھ کھل گئی, میں بیدار ہو گیا, میں جاگ گیا. صبح جب ہوئی تو اس خواب کو میں نے اپنے دوستوں کے سامنے بیان کیا. حضرت طلحہ نے اس خواب کو اللہ کے نبی اپنے تمام دوستوں سے بیان کیا, اور میرے بھائیو لوگ اس خواب کے تعبیر الگ الگ بیان کرنے لگے. البتہ ہوتے ہوتے یہ خواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کو بلایا اور فرمایا اے طلحہ تم نے کیا خواب دیکھا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا خواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بتا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اے طلحہ تمہیں کس چیز سے تعجب ہے؟ اے طلحہ تم کس چیز پر اور کس بات پر حیرت کا اظہار کر رہے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ مسلمان, تمہارا وہ مسلمان بھائی جو مزید 1 سال اور زندہ تھا, جو طبعی موت, نیچرل موت, اپنی موت مرا تھا, جو 1 سال اور زندہ تھا, کیا اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ تم کس چیز پر آخر تعجب کر رہے ہو کہ یہ مسلمان بھائی جو شہادت کی موت نہیں مرا اس کو پہلے جنت میں داخل کیا گیا, اور جو شہادت کی موت مرا اس کو بعد میں جنت میں داخل کیا گیا؟ تمہیں تعجب نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ سے بیان فرمایا آخر تم کس چیز پہ تعجب کا اظہار کر رہے ہو؟ تمہارا وہ مسلمان بھائی جو مزید 1 سال کی عمر پایا, کیا اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ کیا اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ اس نے رمضان کا مہینہ پایا, اور اس نے اتنی زیادہ نفلی نمازیں پڑھی, اتنی زیادہ عبادتیں کی کہ اپنی عبادت کی وجہ سے اور اس رمضان کے مہینوں کو پانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے مقام کو شہید کے مقام سے بھی آگے بڑھا دیا. شہید سے بھی پہلے, شہادت کی موت مرنے والے سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے کے پانے والے کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل فرما دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اے طلحہ تم اس بات کو سن لو کہ دونوں کی موت میں اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان میں فرق ہے. یعنی شہید آدمی اور اس آدمی میں جو رمضان کا مہینہ پایا, دونوں کے مقام و مرتبے میں اتنا فرق ہے جتنا فرق زمین اور آسمان میں. میرے بھائیو اب تعجب کیجیے کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ لڑ کر اس نے اپنی جان کو قربان کر دیا, لیکن اس نے کسی بھی رمضان کے مہینے کو نہیں پایا تھا, چونکہ ابھی اسلام قبول کیے تھے, فوراً ان کا انتقال ہو گیا تھا. اور دوسرا مسلمان بھائی جو ان کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا, انہوں نے رمضان کا مہینہ پایا, اور رمضان کے مہینے میں انہوں نے اللہ کی اتنی عبادت کی, اتنی زیادہ نمازیں پڑھی, اتنا زیادہ اللہ کا ذکر کیا, اتنی زیادہ تلاوت کی, اتنی زیادہ نفلی عبادتوں کا اہتمام کیا. اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ تقویٰ, اللہ تعالیٰ کو ان کی عبادت, اللہ تعالیٰ کو ان کی فرمانبرداری اتنی زیادہ پسند آئی, اتنی زیادہ پسند آئی کہ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام کو شہید کے مقام سے بھی آگے بڑھا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان بھائی کو جس نے رمضان کا مہینہ پایا تھا, اللہ تعالیٰ نے شہید آدمی سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل کر دیا. میرے بھائیوں تو رمضان کا مہینہ پانا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر اس مبارک مہینے کو ہم پائیں, یہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب ہو, تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے, اور اس ماہ مبارک کے تمام تقاضوں کو ہمیں پورا کرنا چاہیے اپنی طاقت اور اپنی استطاعت کے مطابق. میرے بھائیوں اس کے بالمقابل وہ آدمی جو رمضان کا مہینہ پائے لیکن رمضان کے مہینے کو پا کر کے, اس مہینے کو عام مہینوں کی طرح سمجھ کر کے, رمضان کے دنوں کو, رمضان کے ایام کو عام ایام کی طرح سمجھ کر کے اس کو یوں ہی گزار دے, غفلت میں وقت کو ضائع کرنے میں یوں ہی گزار دے, تو ایسا آدمی بہت بڑا بدبخت ہے, بڑا بدقسمت ہے, بڑا بد نصیب ہے جو رمضان کا مہینہ پا کر کے اس کے تقاضوں کو پورا نہ کرتا ہے.
ترمذی کی روایت ہے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسے آدمی کا ناک خاک آلود ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت نہ کرا پائے. یعنی جو رمضان کا مہینہ پائے، رمضان کا مہینہ اس پر داخل ہو، لیکن رمضان کا مہینہ آئے اور یوں ہی اس کو غفلت میں اور وقت کے ضیاع کرنے میں، وقت کو برباد کرنے میں یوں ہی گزار دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس کے لیے بد دعا فرمائی. بلکہ میرے بھائیوں، مستدرک الحاکم کی روایت ہے اور صحیح الترغیب میں بھی روایت مروی اور معصور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام صحابہ کرام کو اپنے ممبر کے پاس جمع کیا. ممبر کے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، اور جب ممبر کی پہلی سیڑھی پر چڑھے تو آپ نے کہا آمین، دوسری سیڑھی پر چڑھے تو آپ نے کہا آمین، اور ممبر کی جب تیسری سیڑھی پر چڑھے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے تو حضرت کعب بن عجرہ بیان فرماتے ہیں ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ کو خلاف معمول کام کرتے دیکھا ہے، آج آپ کو وہ کام کرتے دیکھا جو اس سے پہلے کبھی آپ کو نہ دیکھا تھا. آج آپ ممبر پر چڑھتے وقت آمین فرما رہے تھے، آمین کہہ رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اے کعب بن عجرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سنو، آج میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل آئے جب میں ممبر کی پہلی سیڑھی پر چڑھا تو حضرت جبرائیل نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا آدمی جو رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت نہ کرا سکے، ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے، ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے. تو میں نے کہا آمین. پھر حضرت جبرائیل نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی جو اپنے والدین کو یعنی اپنے ماں اور باپ کو پائے لیکن اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اپنے آپ کو جنت میں داخل کرا سکے ان کی خدمت کر کے، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کرا سکے، ایسا آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے. تو میں نے کہا آمین. پھر تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل نے بیان فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس بھی آدمی کے سامنے، جس مسلمان کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے لیکن آپ کے ذکر کے وقت، آپ کے نام کے وقت وہ آپ پر درود نہ بھیجے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے، یعنی آپ پر درود نہ بھیجے، تو ایسا آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میں نے کہا آمین. میرے بھائیو، آپ ذرا غور کیجئے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور گویا کہ اس آدمی کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دوری کی بد دعا کر رہے ہیں کہ جو آدمی رمضان کا مہینہ پاتا ہے لیکن رمضان کے مہینے کو یوں ہی عام مہینہ سمجھ کر کے، رمضان کے اوقات کو عام اوقات سمجھ کر کے، رمضان کے ایام کو عام ایام سمجھ کر کے یوں ہی گزار دیتا ہے، یوں ہی برباد کر دیتا ہے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی کی بد دعا فرما رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بد دعا پر آمین بھی کہہ رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے لیکن اس کے تقاضوں کو پورا نہ کرے، عام دن سمجھ کر کے اسے گزار دے، تو گویا کہ بڑا ہی بدقسمت، بڑا ہی محروم شخص وہ آدمی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بیان فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ من حرم فقد حرم، جو رمضان کے مہینے سے محروم ہو جائے تو حقیقت میں محروم ہے. یعنی جو رمضان کا مہینہ پا کر کے اس میں عبادت نہ کر پائے، اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر پائے، اپنے آپ کو جنت میں داخلہ نہ کرا پائے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کرا پائے، تو اللہ کی قسم حقیقت میں وہ آدمی محروم ہی ہے، بہت بڑا محروم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ مبارک مہینہ بڑا ہی عظمتوں والا مہینہ، بڑا ہی فضیلتوں والا مہینہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں والا مہینہ ہے. اور میرے بھائیوں، اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلتیں قرآن و حدیث میں وارد ہیں. سب سے بڑی فضیلت تو اس کی یہ ہے کہ میرے بھائیوں، دنیا میں جتنی بھی آسمانی کتابیں، جتنی بھی کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبیوں پر نازل فرمائی، ساری کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے میں نازل فرمایا. چاہے وہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، صحف موسیٰ ہو، صحف ابراہیم ہو، کوئی بھی کتاب ہو، ساری کتابوں کا نزول اللہ تعالیٰ نے اسی مبارک ماہ میں نازل فرمایا. میرے بھائیوں، ہم اور آپ عام طور سے تو یہی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کریم کو رمضان المبارک میں نازل فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود بیان فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. لیکن میرے بھائیوں، صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابوں کے نزول کے لیے جس مہینے کا انتخاب فرمایا تھا وہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ. مسند احمد کی روایت ہے، حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں، وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تورات، زبور، انجیل، یہ ساری کتابیں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمائی. تو یہ اس مبارک مہینے کی عظمت ہے، یہ اس مبارک مہینے کی فضیلت ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں، جب یہ مبارک مہینہ آ جاتا ہے، یہ مبارک مہینہ جب آتا ہے تو اللہ رب العالمین اس مبارک مہینے کی عظمت کی خاطر جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. اور میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ تمام شیاطین کو
بسلاسل کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں، زنجیروں میں، بیڑیوں میں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے تمام شیاطین کو۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ اس مہینے کی خاص فضیلت ہے، اور بلکہ دوسری روایتوں میں یہاں تک آیا ہے، یہاں تک دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ تمام جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، پھر اس میں سے ایک بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا ہے، اور تمام جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اس میں سے ایک بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا ہے، اور تمام شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، تمام شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اور اس چیز کو ہمیں حقیقت پر بھی محمول کرنا چاہیے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ تمام دروازوں کو کھولتے ہیں، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ جہنم کے تمام دروازوں کو بند کرتے ہیں، اور پھر حقیقت میں اللہ تعالیٰ تمام شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں، تمام شیاطین کو بند کر دیتے ہیں۔ یہ کام حقیقت میں ہوتا ہے۔ بعض علماء کرام نے اس سے کنایا مراد لیا ہے کہ اس سے مراد کچھ دوسرا ہے۔ رحمت کے جنت کے دروازوں کو کھولنے سے مراد کہ لوگوں کو نیکیوں کی توفیق دی جاتی ہے، اور جہنم کے دروازوں کو بند کرنے سے مراد کہ برائیوں سے بچنے کی توفیق ان کو مل جاتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، نحن محکم بالظواہر واللہ یتولی السرائر، ہم تو ظاہر پر حکم لگانے والے ہیں، باقی سرائر کا ذمہ تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کو۔ ہم ظاہر پر اس کو محمول کریں گے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھولتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کرتے ہیں، اور تمام شیاطین کو بسلاسل، بزنجیر کر دیا جاتا ہے۔ گویا کہ مسلمانوں کو اب یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ اے لوگو، جنت کے دروازے تمہارے لیے کھولے جا چکے، جہنم کے دروازوں کو تمہارے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ وہ شیطان، وہ ابلیس، وہ سرکش شیاطین جو تمہیں نیکیوں کے راستے سے ہٹا کر کے برائیوں کے راستے پہ لے جا کے لگاتا تھا اور برائیوں کے کاموں میں تمہیں ملوث کرتا تھا، اب وہ شیطان بھی قید کر دیا گیا، اس شیطان کو بھی اب بیڑیوں میں اور زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ لہذا اے لوگوں، اس مہینے کے خیر سے خوب فائدہ اٹھا لو، اس مہینے کی فضیلت کو سمجھ کر کے خوب زیادہ نیکیاں، خوب زیادہ بھلائیاں، خوب زیادہ نیک اعمال اپنے نامہ اعمال میں جمع فرما دو، نیکیوں کا ذخیرہ اپنے نامہ اعمال میں جمع کر دو۔ گویا کہ اشارہ کیا جاتا ہے مسلمانوں کے لیے کہ میرے بھائیوں، نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں بٹو، جمع کر دو۔ میرے بھائیوں، اس مہینے کی فضیلت ہے۔ بھائیوں، اسی طرح سے جب یہ مہینہ آتا ہے تو ہر دن، رمضان المبارک کے ہر دن اور ہر رات میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر فرماتے ہیں، ایک فرشتے کو مقرر فرماتے ہیں جو اس بات کی ندا لگاتا ہے، اس بات کی آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، کہ اے نیکیوں کے کام میں آگے بڑھنے والے، تو نیکیوں کے کام میں اور آگے بڑھ، نیکیوں کے کام میں اور آگے بڑھ، یعنی اے نماز پڑھنے والے تو نماز میں اور آگے بڑھ، اے اللہ کا ذکر کرنے والے تو اللہ کے ذکر میں اور آگے بڑھ، اے تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کرنے والے تو تلاوت قرآن کریم کا اس مہینے میں اور زیادہ اہتمام کر، تو اے صدقہ و خیرات کرنے والے تو اس مہینے میں اور زیادہ صدقہ و خیرات کر، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کے متلاشی، اے نیکیوں کے کام میں آگے بڑھنے والے، اے نیکیوں کے کام میں سبقت کرنے والے، تو نیکیوں کے کام میں اس مہینے میں اور زیادہ سبقت کر، اور زیادہ آگے بڑھ۔ اور کیا بیان فرماتا ہو فرشتہ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے برائیوں کے متوالے، اے برائیوں کے کرنے والے، اے برائیوں میں ملوث رہنے والے، اس مبارک مہینے میں، اس فضیلت والے مہینے میں، اس عظمت والے مہینے میں تو اپنی برائیوں میں اور کمی کر دے، اپنی برائیوں پر روک لگا، نیکیاں تو بھی کر اور برائیوں بھی کمی کر دے۔ میرے بھائیو دوستو، اسلامی مہینے کے کسی اور مہینے میں کام نہیں ہوتا ہے، صرف رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر فرماتے ہیں جو اس بات کی ندا لگاتا ہے اور تمام نیکوکاروں کو نیکی کے معاملے میں آگے بڑھنے کی تلقین کرتا ہے، اور تمام برائیوں کو برائی کے کاموں میں روک لگانے کی تلقین کرتا ہے۔ یہ اس مہینے کی فضیلت ہے جو اللہ رب العالمین اس مہینے میں ایک فرشتے کو مقرر فرماتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، اسی طرح سے اس مہینے کی فضیلت یہ بھی ہے، اس مہینے کی فضیلت یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک ماہ میں کسی نہ کسی مسلمان کو ہر دن جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، ہر دن کسی نہ کسی مسلمان کو جہنم سے اللہ تعالیٰ آزاد فرماتے ہیں۔ کوئی پہلے دن آزاد ہوتا ہے، کوئی دوسرے دن آزاد ہوتا ہے، کوئی تیسرے دن آزاد ہوتا ہے، کوئی رمضان المبارک کے چوتھے دن یا چوتھی رات میں آزاد ہوتا ہے۔ کسی نہ کسی دن اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی مسلمان کو ضرور آزاد فرماتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ اس ماہ کی فضیلت ہے، یہ اس ماہ کی فضیلت ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی بیان فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی تو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد بہت ساری باتیں ہیں، آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اور یہ کام رمضان المبارک کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، ہر رات میں یہ کام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ بلکہ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی بیان فرماتے ہیں کہ ان للہ عند کل فطر عتقا، ہر افطار کے وقت جب لوگ روزہ افطار کرتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔
میرے بھائی اور دوستو، بعض علماء کرام نے اس حدیث کو سندن ضعیف کہا ہے، بعض علماء کرام نے حسن کہا ہے، لیکن اگر سندن یہ حدیث ضعیف بھی ہے تو معنی یہ حدیث صحیح ہے، اس لیے کہ اس کے معنی کی تائید اور شہادت اور دوسری حدیثیں دیتی ہیں، لہٰذا یہ حدیث صحیح ہے۔ میرے بھائیو، آپ اس حدیث پر غور کیجیے کہ کتنی عظیم فضیلت والی حدیث ہے کہ یہ مہینہ جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مہینے کے ہر دن میں اور ہر رات میں کسی نہ کسی مسلمان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو بھی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما، اللہ تعالیٰ تو بھی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کو رمضان کی راتوں میں یا رمضان کے دنوں میں جہنم سے آزاد کر کے ان پر جنت کو واجب کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ اس ماہ مبارک کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، کسی اور اسلامی مہینے میں کام نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے میرے بھائیو، اس ماہ مبارک کی فضیلت یہ بھی ہے کہ زندگی کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں معاف فرما دیتے ہیں۔ زندگی کے اس سے پہلے کے جتنے گناہ ہیں سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی بیان فرماتے ہیں کہ 5 نمازیں اور جمعہ سے لے کر کے جمعہ تک، رمضان سے لے کر کے رمضان تک، ایک مسلمان جتنے بھی گناہ کے کام کرتا ہے سارے گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ رمضان سے لے کر کے رمضان تک جتنے بھی گناہ کرتا ہے سارے گناہوں کی معافی کر دی جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا، اذا اجتنب الکبائر، جب کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ پتہ یہ چلا کہ صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں جو اس نے رمضان سے پہلے کیے ہیں سارے گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے، سارے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہی بات بخاری کی حدیث میں بھی بیان فرمائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان کا روزہ رکھ لیتا ہے، رمضان کا روزہ جو رکھ لیتا ہے ایمان کے ساتھ، یعنی ایمان کے ساتھ کیا مطلب کہ اس پر واجب ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، یہ اس پر ایمان لانا فرض ہے، اس کا یقین ہوتا ہے کہ روزہ فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم پر واجب کیا ہے، تو ایمانم بوجوبہ، یعنی اس کے وجوب پر، اس کے فرض ہونے پر ایمان لاتے ہوئے وہ اس کا روزہ رکھتا ہے، واحتسابا، اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اس کے اجر کی امید رکھتے ہوئے رمضان کا روزہ جو رکھ لیتا ہے تو فضیلت کیا ہے اس کی؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے تمام پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، تمام پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ اس ماہ رمضان المبارک کے روزے کی فضیلت ہے۔ یہ روزے کی جو فضیلت ملی رمضان کی وجہ سے، کہ رمضان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ورنہ آپ دیکھیے، عرفہ کا روزہ جب بندہ رکھتا ہے تو عرفہ کے روزے میں 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب آدمی یوم عاشورہ کا یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھتا ہے تو 1 سال پچھلے گناہ اس کے معاف فرمائے جاتے ہیں، 1 سال آگے کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دیتے ہیں، 1 سال کا گناہ اس میں معاف فرمایا جاتا ہے۔ یوم عرفہ میں 2 سال کے گناہ اور یوم عاشورہ میں صرف 1 سال کا گناہ، لیکن میرے بھائیو رمضان کے روزے میں اللہ تعالیٰ پوری زندگی کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، ما تقدم، جو بھی گناہ ہیں سب گناہوں کی معافی کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے میرے بھائیوں کہ سارے گناہ سے مراد صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس ماہ مبارک کی فضیلت ہے، یہ اس ماہ عظیم کی فضیلت ہے، یہ اس شہر عظیم کی فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عطا فرماتے ہیں۔ جو اس مہینے کو پاتا ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کر دیتا ہے تو اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اس مبارک کی ایک عظیم فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ہر دن میں، رمضان کی ہر رات میں ہر مسلمان سے وعدہ کیا کہ تمہاری ایک دعا ضرور قبول ہو۔ رمضان کے ہر دن ہر رات میں ہر مسلمان کی کوئی ایک نہ ایک دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، ایک نہ ایک دعا اللہ تعالیٰ قبول ضرور فرماتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور میرے بھائیو مسند بزار میں ترغیب و ترہیب میں بھی یہ روایت منقول ہے اور وہاں بھی یہ روایت ذکر کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ لِكُلِّ مُسْلِمٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا فِي رمضان، ہر مسلمان کے لیے ایک مقبول دعا ہے جو دعا کرتا ہے رمضان کے مہینے میں، یعنی رمضان کے مہینے میں ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ ایک آفر دیے ہیں کہ وہ ایک دعا کرے گا، کوئی بھی دعا کرے گا تو ان دعا میں سے ایک دعا ضرور اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، چاہے وہ دن کے کسی بھی حصے میں کرے یا رات کے کسی بھی حصے میں کرے، صبح کرے، شام کرے، دوپہر کرے، رمضان کے ہر دن میں اللہ تعالیٰ اس کی ایک دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، بلکہ بعض روایتوں میں یہاں تک اضافہ ہے کہ فی کل یوم و لیلہ، ہر دن اور ہر رات میں اللہ تعالیٰ، رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں اللہ تعالیٰ ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ اور کسی مہینوں کی فضیلت حاصل ہے۔ رمضان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی کہ رمضان کے دنوں میں، رمضان کی راتوں میں کوئی بھی مسلمان دعا کرتا ہے تو ایک دعا اس کی ضرور قبول کی جاتی ہے۔ لہذا میرے بھائیو، اس فضیلت کو ہمیں اپنے لیے غنیمت سمجھنا چاہیے، اور رمضان کے آنے کے بعد ہمیں ہر دن اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ کوئی اس یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے۔
صبح کے وقت دعا کریں، شام کے وقت کریں، خاص طور سے جو قبولیت والے عام اوقات ہیں ان میں دعا کریں، تو میرے بھائیو ضرور اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرمائے گا، ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اسی طرح سے میرے بھائیو اس ماہ مبارک کی ایک عظیم فضیلت یہ بھی، اس ماہ مبارک کی ایک عظیم فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مہینے کی عظمت کی وجہ سے اس کو عمرے کا حج کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ عمرہ کر رہا ہے لیکن اس کو اللہ تعالیٰ حج کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میرے بھائیو صحیح الجامع للالبانی کی روایت ہے اور صحیح مسلم میں بھی روایت منقول ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے بیان فرمایا، ایک انصاریہ عورت سے جن کا نام ام معقل الاسدیہ تھا، کہ اے عورت تو نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے سفر پہ جاؤں گی۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم نے حج کیوں نہیں کیا؟ حضرت اس انصاری عورت نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس صرف 2 اونٹ تھے، ایک اونٹ ہمارے شوہر اور ہمارے بیٹے لے کے چلے گئے حج کرنے کے لیے، جو دوسرا اونٹ بچا تھا وہ گھر میں پانی وغیرہ لانے کے لیے کام آتا تھا، اس لیے میں حج آپ کے ساتھ نہ کر سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا دیکھو آپ کی جب رمضان آئے گا تو رمضان میں تم عمرہ کر لینا، آپ کی جب رمضان آئے گا تو تم رمضان میں عمرہ کر لینا، اس لیے کہ اگر کوئی رمضان میں عمرہ کرتا ہے تو اس کو عمرے کا ثواب حج کے برابر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو لیکن وہ صرف ثواب حج کے برابر پاتا ہے، فریضہ اس سے ساقط نہیں ہوگا۔ اگر وہ صاحب مال ہے، صاحب دولت ہے تو ابھی اس پر فریضہ ہے، اس کو ادا کرنا پڑے گا بعد میں، لیکن میرے بھائی اگر کوئی رمضان میں عمرہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس عمرے کا ثواب حج کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس ماہ رمضان کی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بعض روایتوں میں یہاں تک بیان فرمایا میرے بھائیو، صحیح الجامع کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان عمرۃ فی رمضان کحجۃ معیہ، کہ اگر کوئی رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے تو گویا کہ اس کو حج کے برابر ثواب بھی ملے گا، اور گویا کہ وہ میرے ساتھ حج کر رہا ہے، میرے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا حج کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا اس کو ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف اس مہینے کے ساتھ خاص فرمائی ہے، باقی اور مہینوں میں یہ فضیلت ہم کو نہیں ملنے والی، یہ فضیلت ہم کو نہیں ملنے والی۔ میرے بھائیوں اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ غور کیجیے کہ روزہ اسلام کا ایک عظیم رکن ہے، روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو فرض قرار دیا مسلمانوں پر، اور اس روزے کی فرضیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ مہینہ ماہ رمضان المبارک ہے، وہ شہر رمضان المبارک ہے۔ میرے بھائی اور دوستو آپ غور کیجئے کہ اعتکاف جیسا عظیم عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں مشروع فرمایا۔ اعتکاف تو آدمی سال کے کسی بھی دن میں کسی بھی مہینے میں کر سکتا ہے، لیکن میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو پانے کے لیے اعتکاف کو اس مہینے میں خاص طور پہ مشروع فرمایا۔ میرے بھائی اور دوستو اسی طرح سے اس مہینے کی فضیلت پر آپ دیکھیے کہ خاص طور سے اس مہینے میں صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے، صدقۃ الفطر اسی مہینے میں ادا کیا جاتا ہے، اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اسی وجہ سے میرے بھائیو جب یہ مہینہ آ جاتا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور اسی رمضان المبارک کے مہینے میں، اسی ماہ مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا دورہ کراتے تھے۔ باقی اور 11 مہینے میں رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل آتے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا دورہ کراتے تھے، جتنا قرآن نازل ہوتا تھا اس کا دورہ اسی مہینے میں کرایا جاتا تھا۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ فیاض، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ کی فیاضی، آپ کی سخاوت رمضان کے مہینے میں اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان کے مہینے میں آتے تھے تو آپ کو قرآن کا دورہ کراتے تھے، آپ کو قرآن کا مدارسہ کرواتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے میرے بھائی اور دوستو اسی طرح سے قرآن کا دورہ بھی اسی مبارک مہینے میں عطا کیا جاتا تھا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد کے بعد ہوتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں بہت زیادہ صدقہ و خیرات بھی فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس کی مثال یہاں تک بیان فرمائی کہ اجود بالخیر من الریح المرسلہ، جیسے تیز و تند ہوا چلتی ہے تو تیز و تند ہوا سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں صدقہ و خیرات فرمایا کرتے تھے۔ میرے بھائیو ایسا کیوں؟ یہ اس مہینے کی عظمت ہے، یہ اس مہینے کی فضیلت ہے، اس لیے میرے بھائیو ہمیں بھی اس مہینے کو غنیمت سمجھ کر کے ہر وہ نیک کام، ہر وہ بھلائی کے کام، ہر وہ خیر کے کام جو ہمیں جنت کی طرف لے جانے والے ہیں اس مہینے میں بالخصوص ہمیں انجام دینا چاہیے، اور اس مہینے کو غنیمت سمجھ کر کے اس مہینے کو پا کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس میں اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ تلاوت قرآن کریم کا اہتمام ہو، ذکر و اذکار کا اہتمام ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، اور اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو ہر وہ نیکی جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کا اہتمام ہو۔ میرے بھائی اور دوستو آخر میں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا بہت ضروری ہے کہ اس مبارک مہینے میں
کی بہت زیادہ فضیلتیں قرآن و حدیث میں وارد ہیں، لیکن بہت ساری حدیثیں ایسی بھی ہیں جو موضوع ہیں، ضعیف ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، لیکن بہت سارے ہمارے مقررین حضرات، بہت سارے خطبہ حضرات فضیلت کے نام، اس مہینے کی فضیلت کے نام پر وہ بہت ساری حدیثیں عوام میں پھیلاتے ہیں، مشہور کرتے ہیں، بلکہ لوگ ممبروں سے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، جبکہ میرے بھائیو یہ ساری حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ بعض روایتیں اس میں موضوع ہیں، بعض ضعیف ہیں، بعض تو حجت کے قابل بھی نہیں ہیں، لہذا ان روایتوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ میں سرسری ایک دائرہ نظر دوڑا کر کے ان ساری روایتوں کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ رمضان المبارک کے تعلق سے روایتیں جو مشہور کی جاتی ہیں وہ ساری روایتیں ضعیف ہیں۔ سب سے پہلی روایت، یہ روایت کیا ہے کہ یہ رمضان جو ہے، رمضان کو رمضان نہ کہا جائے بلکہ رمضان کو شہر رمضان کہا جائے، یہ پہلی روایت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رمضان کو رمضان کے نام سے نہ پکارا جائے بلکہ رمضان کو شہر رمضان، ماہ رمضان سے پکارا جائے، اس لیے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام۔ یہ روایت ضعیف، رمضان اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام نہیں ہے، اس بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے، لہٰذا میرے بھائی اور دوستو رمضان کو آپ رمضان بھی کہہ سکتے ہیں، شہر رمضان بھی کہہ سکتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ دوسری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رجب جو ہے، یہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ بھی روایت ضعیف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے بات ثابت نہیں۔ اسی طرح سے تیسری روایت رمضان کے بارے میں جو مشہور کی جاتی ہے کہ اے لوگوں جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو 3 مرتبہ سورۃ الفتح پڑھو، اور جو بھی آدمی 3 مرتبہ سورہ فتح پڑھ لے گا تو رمضان کے روزے اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گے، یعنی رمضان اس پر بہت آسانی سے گزرے گا۔ میرے بھائیو یہ روایت بھی ضعیف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ثابت نہیں ہے۔ چوتھی بات جو مشہور کی جاتی ہے کہ رمضان میں اگر کوئی آدمی نفلی عبادت کرتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں اگر کوئی نفلی عبادت کرتا ہے تو دوسرے مہینوں کے فرض والی عبادتوں کے برابر، یعنی رمضان میں نفلی عبادت دوسرے مہینوں کے فرض والی عبادت کے برابر، اور اگر کوئی رمضان کے مہینے میں فرض والی عبادت کرتا ہے تو دوسرے مہینوں کے 70 فرض کے برابر، یعنی گویا کہ اگر کسی آدمی نے رمضان میں 1 فرض کیا تو گویا کہ اس نے دوسرے مہینوں کے 70 فرض کے بالمقابل 1 فرض ادا کیا۔ یہ بھی روایت ضعیف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت یہ بھی مشہور ہے، 5ویں روایت، کہ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر لوگ یہ جان لیں کہ رمضان میں کیا ہے، کتنی فضیلت ہے، تو لوگ یہ تمنا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان، یہ رمضان ہم سے جائے ہی نہ، رمضان ہمیشہ ہمیشہ رہے، پورا سال ہی رمضان رہے، پورا سال رمضان رہے، رمضان جائے ہی نہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر لوگ یہ جان لیں کہ اس میں کیا ہے، یعنی اس کی فضیلت کیا ہے، میرے بھائیو معنی کے اعتبار سے روایت صحیح کتنی زیادہ فضیلت والی، لیکن سندن یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں کی ہے، لہذا یہ روایت بھی قابل حجت نہیں۔ اسی طرح سے چھٹی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے جو بات کہی جاتی ہے کہ رمضان کا جمعہ دوسرے مہینوں کے جمعہ سے افضل ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی اپنے رمضان کے روزوں کو مکہ میں رکھتا ہے، یعنی مکہ میں رمضان گزارتا ہے اور مکہ میں رہ کر کے روزہ رکھتا ہے، تو مکہ کا روزہ دوسرے شہروں کے روزے سے اور زیادہ افضل والا ہے اور زیادہ فضیلت والا ہے۔ یہ روایت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت روایتوں سے بچا جائے۔ اسی طرح سے میرے بھائیو ایک روایت اور ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس نے رمضان میں 1 دن روزہ رکھ لیا، جس نے رمضان میں 1 دن روزہ توڑ دیا، روزہ نہیں رکھا، تو اگر وہ پوری زندگی روزہ رکھتا رہے تب بھی رمضان کے 1 روزے کا مقابلہ نہیں کر پائے گی وہ تمام روزے، یعنی اگر کوئی رمضان میں 1 روزہ توڑ دے اور پوری زندگی روزہ رکھتا رہے تب بھی پوری زندگی کا روزہ رمضان کے 1 روزے کے مقابل میں نہیں ہوگا۔ یہ روایت بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے بھائیو ماہ رمضان ایک فضیلت والا مہینہ، اس کا روزہ تمام روزوں سے افضل ہے، لیکن یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت اور مشہور کی جاتی ہے رمضان کے بارے میں کہ اے لوگوں جب تم روزہ رہو، جب تم رمضان کی حالت میں روزہ رہو تو صبح میں تم مسواک کرو، شام میں مسواک مت کرو۔ یہ روایت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں ایک روایت جو بہت زیادہ مشہور ہے جس کو ہمارے خطبہ، ہمارے مقررین بڑے ہی پرتپاک انداز میں بیان کرتے ہیں اور ان کا یہ گمان ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، جبکہ میرے بھائیو یہ حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں۔ روایت کیا ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور رمضان کا تیسرا جو عشرہ یعنی آخری عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ، اللہ تعالیٰ اس عشرے میں مسلمانوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، حدیث بھی ضعیف ہے، یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔
پورا رمضان رحمت ہے، پورا رمضان مغفرت ہے، پورا رمضان اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. لہذا اس کی تخصیص کر کے پہلے عشرے کے ساتھ یا اس کی تخصیص کر کے دوسرے اور تیسرے عشرے کے ساتھ اور اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرنا یہ ایک جھوٹی بات ہے. لہذا میرے بھائیو یہ ساری روایتیں تھی جو میرے علم کے مطابق میرے علم میں آئی تھی، وہ ساری روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے مولا ہم تمام مسلمان بھائیوں کو تو رمضان مبارک کے مہینے کو نصیب فرما، اور اس ماہ مبارک کے مہینے میں تو ہمیں بہت زیادہ نیک اعمال، بہت زیادہ خیر و بھلائی جمع کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ہمیں تو نیکیاں کرنے کی، تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کرنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.